رہا تھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب عیون الحکایات کے اندر ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی کا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 5 ہجری کے بزرگ ہیں، 597 ہجری ان کی وفات کا سال ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب عیون الحکایات کے اندر صحابی رسول کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ان کے والد حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ سنا۔ میرے والد حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے زید، میں اپنے ساتھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کا آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ابا جان ضرور سنائیے۔ اب حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، ہمارے درمیان خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ہماری آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا، چہرے کے اعتبار سے انتہا درجے کا خوبصورت شخص، اس نے اپنے کندھے پر اپنے لخت جگر کو بٹھایا ہوا تھا۔ اب جس وقت وہ مجلس کے قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باپ بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اتنی گہری مشابہت باپ اور بیٹے کی آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ دونوں باپ بیٹے کا چہرہ آپس میں بڑا گہرا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ نوجوان جس نے اپنے لخت جگر کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے بیٹے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، وہ واقعہ پھر آپ سنا دیں۔ تو اس نوجوان نے فرمایا، کہا، اے امیر المؤمنین، یہ جو میرا بیٹا ہے اپنی والدہ کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، فرمایا، اے نوجوان، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں، آپ ادھورا واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا، امیر المؤمنین، پورا واقعہ یہ ہے کہ میدان جہاد کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جا رہے تھے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے بھی تیاری کر لی۔ تو اس وقت میری جو اہلیہ تھی وہ حاملہ تھی۔ اب میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، تیرے دین کی سر بلندی کا سوال ہے، میں تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میری بیوی حاملہ ہے، اب اس حمل کی حفاظت تو نے کرنی ہے، اپنی بیوی کا حمل تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب کہتا ہے، میں چلا گیا۔ اب میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کر لی، کافی عرصہ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمن کو شکست دے کر اسلام غالب ہوا، کفر مغلوب ہوا، فتح یابی کے بعد جب میں اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر آتا ہوں تو اطلاع یہ ملتی ہے کہ آپ کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انتہائی صدمہ ہوا۔ اب کہتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 2-3 دن کے بعد میں نے اپنے چچا سے یہ درخواست کی، اے میرے چچا، میری اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ آپ مجھے اپنی اہلیہ کی قبر تو بتا دیجئے کہ میری اہلیہ کی قبر ہے کس جگہ پر۔ اب میرے چچا نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور جنت البقیع میں پہنچے اور میری اہلیہ کی قبر کی نشاندہی کی، کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، یہ آپ کی اہلیہ کی قبر ہے۔ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا،
تو جس وقت میں اپنی اہلیہ کے قبر کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں نے قبر پر کیا دیکھا؟ روشنی کی کرنیں عجیب مجھے نظر آ رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اپنے چچا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو میرا چچا کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، آج آپ نے آج رات ہی دیکھا ہے یہ منظر، میں تو کئی دنوں سے رات کو جب آپ کی اہلیہ کی قبر پہ آتا ہوں تو روزانہ میں آپ کی اہلیہ کی قبر پر یہ روشنی کی کرنیں دیکھتا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ روشنی کی کرنیں کیوں آتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے امیر المؤمنین، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اہلیہ کی قبر کو کیا ہے کھولتا ہوں۔ اب میں نے جب ارادہ کیا، گھر سے گیا، پوہڑا لے کر آیا تو اپنی اہلیہ کی قبر کو کھولنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، قبر خود بخود کھل گئی۔ جس وقت قبر کھلتی ہے تو قبر میں جھانک کر جب میں دیکھتا ہوں تو میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر یہ کھیل رہا تھا۔ اب یہ منظر مجھے عجیب لگا۔ میں نیچے اترنے جب لگا تو غیب سے یہ آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو نے اپنے اس بیٹے کے متعلق اللہ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں اس کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اپنی اس نشانی کو جو اللہ کے سپرد کر کے تم گئے ہو اس کو اٹھا لو اور اس کو لے جاؤ، اپنی امانت اپنی واپس لے لو۔ اور کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اس کی ماں کی گود سے اٹھا کر میں باہر نکلنے لگا تو میں نے کہا قبر کو میں بند کروں۔ جب میں قبر کو بند کرنے لگا تو قبر خود بخود بند ہو گئی، مجھے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو غیب سے یہ آواز آئی، تو نے اپنی بیوی کے حمل کو ہمارے سپرد کیا تھا، اگر اپنی بیوی کو بھی ہمارے حوالے ہمارے سپرد کر کے جاتے تو آپ کو آپ کی بیوی بھی زندہ مل جاتی، لیکن آپ نے اپنے لختے جگر اپنی بیوی کے حمل کی کیا ہے حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ اب یہ اپنا بچہ لو، یہ امانت اپنی واپس لو اور اس کو لے جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے ان کو لیا اور میں نے کندھے پر بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یہ ہے صحابی رسول، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ میں اپنی اہلیہ کا حمل تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ اپنی اہلیہ کے حمل اور اپنی اہلیہ کو بھی دونوں کو اللہ کے سپرد کر کے چلا جاتا تو اللہ دونوں کی حفاظت کرتا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا مانگی، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی اور اللہ رب العزت نے اس کے حوالے کیا، اور اس کی بیوی اس نے اس کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اللہ نے کے ذمے حفاظت کی کیا ہے دعا نہیں کی تو کیا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ایک تو یہ ہے اپنے مال کی حفاظت اللہ کے ذمے لگا کے جائیں، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں، اپنی آل اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں تو اللہ رب العزت ضرور مال اور اولاد کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ ایمان ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، ہم اپنا ایمان تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو ہم اعمال صالح اختیار کرتے ہیں تیرے سپرد کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن موت کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں اٹھائیں گے، اور جو دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے نیک عمل کیے اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موت کے بعد عطا کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگی جائے تو یہ دعا مانگی جائے، یا اللہ تو نے جو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان کی دولت تیرے سپرد کر رہے ہیں، تیرے حوالے کر رہے ہیں، تو موت کے بعد اللہ رب العزت یہ ایمان والی دولت
جو اللہ کے سپرد میں نے اور آپ نے کی ہے، اللہ رب العزت یہ دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے بھی باہر نکلیں تو مال، اولاد، یہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے جائیں، تو جب واپس آئیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مال اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔